شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اسکول بھیجتے وقت، کالج بھیجتے وقت، یونیورسٹی بھیجتے وقت قرآن کی ایک آیت صرف 3 بار پڑھ لیا کریں۔ بڑے سے بڑا شیطان، خنزیر اور بڑے سے بڑا بھیڑیا بھی آپ کے بچوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ کے بچے جب تک اسکول، کالج، یونیورسٹی میں رہیں گے، انشاءاللہ اللہ کی حفاظت کے حصار میں رہیں گے۔ قرآن پاک کے 22ویں پارے میں موجود سورۃ الیاسین کی ایک مختصر آیت مبارکہ ہے کہ جس کو 3 بار پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کر دیں تو بڑے سے بڑا شیطان اور درندہ بھی آپ کے بچوں کو میلی آنکھوں سے دیکھنا تو دور کی بات، بچوں کے لیے دل میں میلا خیال بھی نہیں لا سکے گا۔ ناظرین کرام، ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں لوگوں کے اسکول جانے والے ننھے منھے بچے تک نہیں محفوظ۔ ایک ایسا معاشرہ کہ جس میں انسان نما بھیڑیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر روز ایک نیا واقعہ اور ایک نئی خبر سننے کو مل جاتی ہے۔ کسی کا لخت جگر تو کسی کی ننھی پری کسی درندے کے ہاتھوں شکار ہو کر لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کا عمل آج کے اس معلوماتی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اس آیت کو صرف 3 بار پڑھنے سے آپ کے بچے پورا دن اللہ کی حفاظت کے حصار میں رہیں گے اور کوئی شیطان، کوئی درندہ آپ کے بچوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا، اور اسی طرح احادیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے ہی مسائل کو بیان فرمایا ہے کہ جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، لیکن انہیں اس لیے بیان فرمایا گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسائل کو بیان نہ کرتے تو لوگ ان بے شرمی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے۔ یہ مسئلہ بھی بظاہر حیا کے خلاف ہے، لیکن بہرحال یہ ہے شریعت کا مسئلہ۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں کہ جہاں روپوں کے لالچ میں اندھے لوگ سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی کاموں میں حد پار کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں سرگرداں رہتے ہیں، تو دوسری طرف ہم جیسے ہی لوگ ان کی بے حیائیوں کو مزے لے لے کر دیکھتے ہیں، جس کے سبب ان بیہودہ ویڈیوز کو فروغ حاصل ہوتا ہے اور ہم ان کی آمدنی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ اگر تو یہ معاملہ صرف آمدنی تک ہی محدود رہتا تو بھی معاشرے کے لیے اس قدر خطرناک نہ ہوتا، لیکن یہ معاملہ روپے پیسے کی لالچ سے بڑھ کر نسلوں کی تباہی تک جا پہنچا ہے۔ آج کی نوجوان نسل سوشل میڈیا کے بے جا استعمال کے سبب غیر اخلاقی برائیوں میں تیزی سے مبتلا ہو رہی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر ہم گناہوں کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ان کی بہن حضرت اسماء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو انہوں نے کچھ باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا اور فرمایا، اے اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو جائز نہیں کہ منہ اور ہاتھ کے سوا اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو کپڑے پہن کر بھی برہنہ رہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو ایسے کپڑے نہ پہناؤ جو جسم پر اس طرح چست ہوں کہ سارے جسم کی حیت نمایاں ہو جائے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے کہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈال لیں، یعنی عورتیں اپنی زیب و زینت محفوظ رکھیں۔ سورۃ النور میں ارشاد ربانی ہے، اور عورتیں اپنی زیب و زینت کسی پر ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے جو از خود بغیر ان کے اختیار کے ظاہر ہو جائے، یعنی عورتیں نامحرم مردوں کے سامنے اپنی زینت یعنی حسن اور بناؤ سنگھار کو ظاہر نہ ہونے دیں سوائے اس زینت کے جو از خود ظاہر ہو یا ظاہر ہو جائے۔ ناظرین، قرآن حکیم میں جو یہ فرمایا گیا کہ سوائے اس زینت کے جو از خود ظاہر ہو جائے کے الفاظ آئے ہیں، یوں نہیں فرمایا گیا کہ سوائے اس زینت کے جسے عورتیں خود ظاہر کریں۔ اسی طرح سورۃ النور کے آخر میں فرمایا گیا کہ اور عورتیں اپنے پاؤں اس طرح زمین پر نہ ماریں کہ ان کی پوشیدہ زینت زیور کے جھنکار ظاہر ہو جائے، اور مومنوں سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔
ناظرین، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو مگر وہ خوشبو لگا کر نہ آئیں۔ جو عورت عطر لگا کر لوگوں کے درمیان سے گزرتی ہے وہ آوارہ قسم کی عورت ہے، اور یہ مسلم کی روایت ہے کہ جو عورت عطر لگا کر راستے سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں تو وہ ایسی ہے اور ایسی ہے۔ آپ نے اس کے لیے سخت الفاظ ارشاد فرمائے۔ ناظرین، ایک عورت مسجد سے نکل کر جا رہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ خوشبو لگائے ہوئے ہے۔ انہوں نے اسے روک کر پوچھا، اے خدائے جبار کی بندی، کیا تو مسجد سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ بولے، میں نے اپنے محبوب ابو القاسم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کر آئے اس کی نماز اس وقت تک قبول نہ ہوگی جب تک وہ گھر جا کر غسل جنابت نہ کر لے۔ ناظرین، نماز میں اگر امام بھول جائے تو مردوں کو حکم ہے کہ سبحان اللہ کہیں، مگر عورتوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ مار کر امام کو متنبہ کریں۔ بلا شبہ ایک خاتون چھپانے کے لائق ہے۔ جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے، اور وہ اپنے رب کی رحمت سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندرونی حصے میں ہوتی ہے۔ ناظرین، سورۃ الاحزاب میں فرمایا گیا کہ دور جاہلیت کسی سجدج نہ دکھاتی پھرو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ نمایاں ہونا یا ابھر کر اور کھل کر سامنے آنا ظاہر ہونا۔ عورت کے لیے تبرج کا مطلب ہے اپنے حسن کی نمائش کرنا، لباس اور زیور کی خوبصورتی کا اظہار کرنا اور چال ڈھال سے اپنے آپ کو نمایاں کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ عورتیں جب باہر نکلیں تو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے نمایاں کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ احتیاط کے ساتھ چادر میں مستور ہو کر نکلیں۔ ارشاد ربانی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ پہچان لی جائے اور انہیں ستایا نہ جائے۔ اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین، اس آیت میں جبلاب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جبلاب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں کہ جو پورے جسم کو چھپا لے۔ مراد یہ ہے کہ چادر اچھی طرح لپیٹ کر اس کا ایک حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کرو تاکہ جسم اور لباس کی خوبصورتی کے علاوہ چہرہ بھی چھپ جائے، البتہ آنکھیں کھلی رہیں۔ ناظرین، ان احادیث سے مبارکہ سے ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس حکم پر عمل کس طرح کیا گیا۔ جب عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا تھا تو اس واقعے کے متعلق حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جنگل سے واپس آ کر جب میں نے دیکھا کہ قافلہ چلا گیا ہے تو میں بیٹھ گئی اور نیند کا غلبہ ایسا ہوا کہ میں وہیں پڑھ کر سو گئی۔ صبح کو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے تو دور سے کسی کو پڑے دیکھ کر وہاں آ گئے، اور وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے کیونکہ حجاب کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ مجھے پہچان کر جب انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو ان کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانک لیا۔ بھائیوں اور بہنوں، حدیث میں الفاظ یوں ہیں کہ میں نے ان سے اپنے چہرے کو اپنی چادر کے ذریعے ڈھانپ لیا۔ ایک خاتون صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بیٹے کا جو شہید ہو چکا تھا انجام دریافت کرنے آئیں اور وہ نقاب پہنے ہوئے تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ان کی استقامت پر تعجب کرتے ہوئے کہا کہ نقاب پہن کر آپ بیٹے کا حال دریافت کرنے آئی ہیں؟ انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی کہ تمہارے بیٹے کو 2 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ ایسا کیوں ہوگا یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس کو اہل کتاب نے قتل کیا ہے۔ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حجۃ الوداع کے موقع پر سفر کے بارے میں فرماتی ہیں کہ قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تھے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھے ہوئے تھیں۔ جب قافلے ہمارے سامنے آتے ہم بڑی چادر سر کی طرف سے چہرے پر لٹکا لیتی اور جب وہ گزر جاتے تو ہم اس کو اٹھا دیتی۔
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت نوجوان لڑکے تھے، مشعر حرام سے واپسی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے۔ راستے سے جب عورتیں گزرنے لگیں تو فضل بن عباس ان کی طرف دیکھنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے دوسری طرف پھیر دیا۔ ناظرین محترم، اگر ہمارے معاشرے کی خواتین اسلام کے ان سنہری اصولوں کو اپنا لیں تو معاشرے سے بے حیائی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے اسکول جانے والے بچوں اور بچیوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ اپنے بچوں کو اسکول لانے اور لے جانے کی ذمہ داری کسی باعزت رکشہ یا وین ڈرائیور کے سپرد کریں اور جس قدر ممکن ہو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کو یقینی بنائیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہر روز صبح سویرے جب بچے اسکول روانہ ہونے لگے تو قرآن پاک کی اس ایک آیت کو 3 بار پڑھ کر اپنے پیارے بچوں پر پھونک مار دینے سے انشاءاللہ آپ کے بچے ہر طرح کے فتنہ اور فساد اور درندگی سے اللہ کے حکم سے محفوظ رہیں گے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ آیت ایک دیوار کا کام کرتی ہے۔ آپ کے بچوں اور درندوں کے درمیان یہ ایک ایسی دیوار بنا دیتی ہے کہ جس کے سبب آپ کے بچے کسی بھی بے حیا درندہ صفت انسان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ کوئی بس کا ڈرائیور ہو، گاڑی کا ڈرائیور ہو، رکشہ چنگچی کا ڈرائیور ہو، کوئی اسکول کا حوث مارا ہوا گارڈ ہو یا کوئی بھی فرد ہو، جو بھی آپ کے بچوں کی جانب بری نظر ڈالے گا وہ اس آیت کی برکت سے تباہ و برباد ہو جائے گا اور آپ کے بچے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ اس آیت کا ورد سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، اور جان لیجئے کہ یہ وہی آیت مبارکہ ہے جسے پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں موجود اپنے گھر سے نکل کر مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی تھی۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی جانب سے ہجرت کا حکم مل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو لٹا دیا اور خود گھر کے باہر کھڑے 20 کفار کی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئے اور کافروں کے بیچوں بیچ ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جانب اپنے سفر کا آغاز فرمایا۔ کفار ننگی تلواریں اپنے ہاتھوں میں لیے گھر سے باہر کھڑے سخت پہرا دے رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ایسی بابرکت آیت کی تلاوت فرمائی کہ جس کو پڑھنے سے کافروں کی آنکھوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر روانہ ہو گئے، جبکہ کافروں کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہ پائے۔ ناظرین کرام، دروازہ ایک ہی تھا کہ جس کے ارد گرد وہ کافر اپنی اپنی تلواریں لے کر کھڑے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچوں بیچ سے نکل گئے لیکن انہیں نظر ہی نہ آئے۔ ناظرین، یہ آیت سورۃ الیاسین کے اندر موجود ایک چھوٹی سی آیت ہے اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ دشمنوں کے درمیان اور جس کو بچانا ہے اس کے درمیان اللہ کی طرف سے ایک دیوار کا کام کرتی ہے، اور یہ آیت ایک ایسا پردہ بنا دیتی ہے کہ جس کی حفاظت کے لیے یہ آیت مبارکہ پڑھی جائے اس کی طرف کسی کا خیال اور کسی کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ تمام والدین سے گزارش ہے کہ جب آپ صبح اپنے پیارے بچوں کو اسکول، کالج، یونیورسٹی بھیجنے لگے تو اس عمل میں ہرگز آپ نے سستی نہیں کرنی اور ضرور بالضرور یہ آیت آپ نے 3 بار پڑھ کر اپنے بچوں پر پھونک مار دینی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ بے فکر ہو جائیے کہ کوئی بھی شیطان، کوئی بھی بھیڑیا، کوئی بھی خنزیر اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے بچوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا تو دور، دل میں میلی سوچ بھی نہیں لا سکتا۔ معاشرے میں ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ خبروں والے چینل بھرے پڑے ہیں۔ ناظرین، جان لیجئے کہ سب سے پہلے تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ بے شک سب سے مختصر درود ہی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اس کے بعد آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے اور پھر 3 بار یہ آیت پڑھ لینی ہے۔ جیسے جیسے آپ بچوں کو تیار کر رہے ہیں، مثلاً کنگھی کر رہے ہیں، ناشتہ بنا رہے ہیں، کندوا رہے ہیں، یہ سب کام کرتے کرتے ہی آپ نے 3 بار یہ آیت پڑھ کر ان کی جانب پھونک مار دینی ہے۔ اور ناظرین، یہ آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ
فہم لا یبصرون۔ سورۃ الیاسین آیت نمبر 9 دوبارہ سماعت فرما لیجئے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ناظرین کرام، سورۃ الیاسین کی آیت نمبر 9 ہے جو کہ پارہ نمبر 22 میں موجود ہے، اور اس کا ترجمہ دیکھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کیا چیز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا اور یہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، اس کے ترجمے سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ تو ناظرین، آپ یہ دو کام ضرور کریں۔ پہلا یہ کہ اس آیت کو زبانی یاد کر لیں، اور دوسرا یہ کہ اسے ہر روز 3 بار پڑھ کر اپنے بچوں پر پھونک ضرور مار دیا کریں۔ اگر آپ اسے زبانی یاد نہیں بھی کر سکتے تو اس کا پرنٹ لے کر اسے اپنے گھر کے کمرے کی کسی دیوار کے اوپر لگا دیں، تاکہ چلتے پھرتے آپ اسے دیکھ کر پڑھ کر اپنے بچوں پر پھونک مار دیا کریں، یا پھر باہر نکلنے والے دروازے پر لگا دیں، تاکہ جب بھی آپ اور آپ کے بچے باہر جانے لگے تو انہیں یہ آیت نظر آ جائے۔ والدین کے علاوہ اگر بچے خود پڑھ لیا کریں تو اس سے اچھی تو کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود ہی یہ آیت پڑھی تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر بچے چھوٹے ہیں تو پھر ماں باپ کو ہی یہ عمل کرنا ہوگا، لیکن جو بچے قرآن پڑھنے لگتے ہیں انہیں یہ آیت ضرور یاد کروا دیں کہ جب بھی گھر سے باہر جائیں، خاص طور پر اپنی بیٹیوں کو یہ آیت ضرور یاد کروائیں۔ تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ننگی تلواریں ہاتھوں میں لیے ہوئے کفار کے بیچ سے گزر گئے اور انہیں نظر ہی نہ آئے، تو اس میں کچھ شک نہیں کہ آج ہم بھی اسی طرح کے بھیڑیوں کے بیچ رہ رہے ہیں، اور خاص طور سے جتنے بھی ڈرائیور حضرات ہیں ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو فارغ وقت میں اپنے موبائلوں پر گندے گانے، گندے ڈانس دیکھتے رہتے ہیں، اور اللہ معاف کرے کہ یہ گندے گانے کرنے والی اور ان پر ڈانس کرنے والی بھی ہماری ہی بہن بیٹیاں ہیں، جو سوشل میڈیا پر الٹے سیدھے لباس پہن کر ایسے بیہودہ ڈانس کی ویڈیوز بنا کر لگاتی جا رہی ہیں۔ نہ شرم ہے، نہ حیا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ذہن صاف رکھیں اور اپنے آپ کو ان سے بچائیں، کیونکہ ایسے گندے اور بیہودہ ناچ گانے دیکھنے سے ہمارا ذہن خراب ہوتا ہے، اور جب ذہن خراب ہوتا ہے تو شیطان ہم پر حاوی ہو جاتا ہے، اور جب شیطان حاوی ہو جاتا ہے تو پھر وہ کوئی گرلز کالج کا چوکیدار ہو، بچوں کو لانے لے جانے والا ڈرائیور ہو، اسکول کا ٹیچر پروفیسر ہو، کوئی پرنسپل ہو، جب انسان کے اوپر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے تو شیطان اس سے غیر انسانی کام کروا دیتا ہے۔ قربان جائیے، اللہ رب العزت نے ایسا شفاف نظام دیا ہے کہ جوان بہن بھائی بھی ایک چارپائی پر اکٹھے نہ بیٹھیں، نہ لیٹیں۔ جب اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی حدیں بتا دی ہیں تو پھر کسی غیر محرم سے آپ کیسے امید رکھ سکتے ہیں؟ فرمایا گیا کہ جہاں 2 نامحرم اکٹھے ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے، تو جتنی بھی احتیاط کی جائے اتنا ہی بہتر ہے، ورنہ تو حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ اور بھائیوں اور بہنوں، ایسے حالات ہیں کہ ان حالات میں کسی بھی غیرت مند کا اپنی جوان بہن بیٹیوں کو کالج یونیورسٹی بھیجنے کا دل نہیں چاہتا، لیکن مجبوری ہے کہ ایسا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اپنی اور اپنے بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں کی حفاظت کا سامان آپ خود کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی طاقت ہم سب کو توفیق فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام لکھ کر ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔